أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مکھڑات رب دا ظہور اج پڑھن دیوانے سبحان اللہ تے سنن حضور اج پڑھن دیوانے سبحان اللہ تے سنن حضور اج پڑھن دیوانے اللہ اللہ تے سنن حضور اج پڑھن دیوانے سبحان اللہ تے سنن نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین صدق اللہ العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود پاک کرس سمجھ کر نہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ کے اندر فرض سمجھ کر اس عقیدت اور عقیدے کے ساتھ پیش کریں کہ ہم درود پڑھتے ہیں، لجپال آقا ہمارا درود سنتے بھی ہیں اور ہمیں اس کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ پیغام اگر پہنچ گیا ہے تو محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاصفیاء در بحر سخا مہتاب عطا صاحب حل عطا امیم الجود والعطا شاہ ارض و سما گوہر ارتقا راف جملہ بلا الصلاۃ والسلام علیک یا نور شمس و قمر ذات والا گوہر راکب بحر و بر سطوت بامدر نطق شیریں اثر مرشد فکر و نظر راہ دائے رہبر صاحب شق القمر الصلاۃ والسلام علیک یا سیاح افلاک مصداق حدیث لولاک عارف علم و ادراک الصلاۃ والسلام علیک یا کبیر الحسب نجیب الادب امی لقب عالی نسب الصلاۃ والسلام علیک یا احمد مجتبی یعنی محمد مصطفیٰ۔ زمانہ دیکھ لے آج، زمانہ دیکھ لے آج
کتنا اثر حسین کا ہے. توجہ ہے سرکار؟ اگر آپ توجہ کامل رکھیں گے تو انہی 4 مصروں پر میں نے یہ تعین کرنا ہے آپ کے ذوق کو، آپ کے شوق کو اور آپ کے معیار سماعت کو دیکھتے ہوئے کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنا کیا ہے. 4 مصرے میں اپنی گفتگو کے آغاز سے قبل آپ کی سماعتوں کے لیے تحفتاً پیش کرنا چاہتا ہوں. قبول کیجئے گا، دل کی تختی پر لکھیے گا، سوچئے گا، سمجھئے گا. سمجھ آ جائے تو پھر بولنا ہے سبحان اللہ. کیا بولنا ہے؟ پہلے سننا ہے، پھر سمجھنا ہے. سمجھ آ جائے تو دل کی تختی پہ لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد بولنا ہے سبحان اللہ. روایتی داد بالکل نہیں چاہیے، روایتی داد بالکل نہیں چاہیے. سمجھ کے بولیے گا. زمانہ دیکھ لے آج کتنا اثر حسین کا ہے. زمانہ دیکھ لے آج کتنا اثر حسین کا ہے. بڑوں بڑوں کے سر ہیں اور در حسین کا ہے. نہیں نہیں نہیں، ایسے بات نہیں بنے گی. میں ذرا، میرا چشتی مزاج بھی ہے، ماشاءاللہ گولڑوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، تو میری یہ فطرت ہے کہ خطاب کے دوران میں خطاب تقریر کرتا بھی ہوں، ساتھ اپنے سامعین کو تھوڑی تھوڑی کرواتا بھی ہوں. تو آپ نے بھی میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا مقرر بننا ہے. میں پھر عرض کیے دیتا ہوں کہ زمانہ دیکھ لے آج کتنا اثر حسین کا ہے. بڑوں بڑوں کے سر ہیں اور در حسین کا ہے. اور کتنے ہی سر ہیں جنہیں بچا گئی نماز. کتنے ہی سر ہیں جنہیں بچا گئی نماز، پر نماز کو جو بچا گیا وہ سر حسین کا ہے. پر نماز کو جو بچا گیا وہ سر حسین کا ہے. اور میں 6 مصرے آپ کے ذوق کو دیکھ کر پھر عرض کر دیتا ہوں کہ کیا دین کی خدمات تیرے ہاتھ پہ رکھ دوں؟ ساری کربلا کا فلسفہ ان 6 مصروں کے اندر ہے. کیا دین کی خدمات تیرے ہاتھ پہ رکھ دوں؟ اسلام کی ہر بات تیرے ہاتھ پہ رکھ دوں؟ قرآن کی آیات تیرے ہاتھ پہ رکھ دوں؟ تو کہتا ہے کہ ہاتھ تیرے ہاتھ پہ رکھ دوں؟ تو کہتا ہے کہ ہاتھ تیرے ہاتھ پہ رکھ دوں؟ سن، ہر جرم غلیظہ ہے تیری ذات کے اوپر. سن، ہر جرم غلیظہ ہے تیری ذات کے اوپر. کل نبیوں کا ہاتھ ہے میرے ہاتھ کے اوپر. کل نبیوں کا ہاتھ ہے میرے ہاتھ کے اوپر. کل نبیوں کا ہاتھ ہے میرے ہاتھ کے اوپر. حمد و ثنا کے بعد لائق صد عزت و تکریم جملہ حاضرین و سامعین، بالخصوص ممتاز مذہبی اسکالر، فاضل نبیل، عالم جلیل جناب محسن و مربی حضرت علامہ محمد اعجاز چشتی گولڑوی مدظ اللہ العالی، اور میرے محسن، میرے مشفق، سید السادات، فخر السادات، سید احسان الباری دامت برکواتم القدسیہ، اور میرے ساتھ کھاریاں سے تشریف لائے ہوئے ڈائریکٹر منہاج ایجوکیشن سوسائٹی چک پیرانا عزت مآب جناب شہزاد احمد صاحب زیدہ مجدہ، جملہ بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام، خالق کائنات کا یہ احسان عظیم ہے کہ جس مالک لم یزل نے
آج کے یہ جمعۃ المبارک کے اس عظیم اجتماع میں ہم سب کو یہاں پر حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ کروڑہا درود حضور تاجدار کائنات، فخر موجودات، غم گسار عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں کہ جن کی عظیم امت ہونے کی خالق کائنات نے ہم سب کو سعادت عظیم عطا فرمائی۔ معزز حاضرین و سامعین، آج کا یہ جمعۃ المبارک پیغام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وابستہ اور منسلک ہے، اور اسی عنوان کے ساتھ چند گزارشات میں آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ خالق کائنات خانوادہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہمیں سب کو والہانہ محبت اور عقیدت کا رشتہ اور جذبہ عطا فرمائے۔ آپ سب کی کامل توجہ اگر مجھے مل گئی ہو تو میں اپنے موضوع کا آغاز کروں۔ ذرا محبت کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی صدا لگائیں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے اس مقدس گھر میں، اس خوبصورت جامع مسجد کے اندر بیٹھ کر 9 محرم الحرام کا یہ دن ہے، جمعۃ المبارک کی عظیم گھڑیاں اور عظیم ساعتیں ہیں۔ ان عظیم گھڑیوں میں ہم ذکر خدا، ذکر مرتضیٰ، ذکر مصطفیٰ اور ذکر آل مصطفیٰ کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں، اور ہم ایک عظیم عبادت کے اندر یہاں پر داخل ہیں۔ تو اس عظیم عبادت میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ شامل حال ہو جائیں۔ اللہ پاک سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ عزیزان گرامی القدر، اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء اور مرسلین اس کائنات میں بھیجے، ہر نبی اور ہر رسول، بولیے، ہر نبی اور ہر رسول نے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا ہے۔ ہر نبی نے مخصوص مدت کے اندر حکم خدا کے ساتھ، امر الہی کے ساتھ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا، اور نبی جب دین پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا، ہر نبی نے اپنی قوم سے ایک ہی پیغام اور ایک ہی خطاب کیا۔ جب وہ نبی دنیا سے رخصت ہونے لگتا تو جاتے جاتے اپنی قوم سے وہ یہ خطاب فرماتا، وما علینا الا البلاغ المبین، جو میرے ذمہ تھا میں نے وہ تم تک پہنچا دیا۔ ہر نبی جاتے جاتے دنیا سے یہی پیغام، یہی خطاب اپنی قوم کو فرما کر دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ پھر ہوا کیا؟ نبی رخصت ہوا، نبی کے رخصت ہو جانے کے بعد اس کا پہنچایا ہوا دین بھی مٹ گیا۔ کیا ہوا؟ نبی رخصت ہوا، نبی کے رخصت ہو جانے کے بعد اس کا پہنچایا ہوا دین بھی مٹ گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,999 انبیاء کی یہی روش رہی۔ توجہ ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ انبیاء کی یہی روش رہی۔ نبی آتا، دین پہنچاتا، رخصت ہوتا، دین مٹ جاتا، نبی آتا،
دین پہنچاتا، رخصت ہوتا، دین مٹ جاتا، توجہ رکھیے گا، نبی آتا، دین پہنچاتا، رخصت ہوتا، دین مٹ جاتا، رب کعبہ کی قسم، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی عبداللہ کے در یتیم کی، جب باری آئی حسنین کریمین کے نانا جان کی، جب باری آئی فاطمہ الزہرا کے بابا جان کی، 1450 سال گزر گئے، 1450 سال ہو گئے سرکار کو رخصت ہوئے، لیکن امت آج بھی یا رسول اللہ کے نعرے بلند کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ 1450 سال بیت گئے مصطفیٰ کو بظاہر اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے، لیکن امت آج بھی یا رسول اللہ کے نعرے بلند کر رہی ہے۔ امت آج بھی یا رسول اللہ کے نعرے بلند کر رہی ہے۔ مسجدیں آج بھی آباد، تلاوتیں آج بھی بلند، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی بزمیں اور محفلیں آج بھی منعقد ہیں۔ سامعین مکرم، اب سوال یہ ہے، پہنچایا انہوں نے بھی تھا، کنہوں نے؟ 1.25 لاکھ انبیاء نے پہنچایا، انہوں نے بھی تھا، پہنچایا مصطفیٰ نے بھی ہے، تبلیغ انہوں نے بھی کی، تبلیغ مصطفیٰ نے بھی کی ہے، مگر فرق کیا ہے کہ ان کا پہنچایا بچ نہ سکا، محمد کا پہنچایا مٹ نہ سکا۔ فرق کیا ہے؟ اللہ یا رسول اللہ، فرق کیا ہے؟ پہنچایا تو انہوں نے بھی تھا، پہنچایا مصطفیٰ نے بھی ہے، تبلیغ انہوں نے بھی کی، تبلیغ مصطفیٰ نے بھی کی ہے، مگر فرق کیا ہے؟ ان کا پہنچایا بچ نہ سکا، مصطفیٰ کا لایا مٹ نہ سکا۔ اب فرق تلاش کرو، وجہ تلاش کرو، تو سامعین مکرم جس نقطے پہ آ کر بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے دین پہنچایا تھا، مگر ان کے بعد اس دین کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ مصطفیٰ کا دین بچا اس لیے ہے، اے امتی ناز کر تو اپنی قسمت پر، اپنی عظمت پر۔ مصطفیٰ کا دین بچا اس لیے ہے کہ دین پہنچانے کے لیے، جملہ نہ ضائع جانے پائے، دین پہنچانے کے لیے سرور کونین آئے، لوگوں دین بچانے کے لیے مولا حسین آئے۔ اللہ یا رسول اللہ، یا علی، یا زندہ باد۔ دین پہنچانے کے لیے سرور کونین آئے اور دین بچانے کے لیے، سارے بولیے گا ذرا، مقبولیت کی گھڑیاں ہیں یہ۔ 9 محرم الحرام کا یہ دن ہے، جمعۃ المبارک کا عظیم اجتماع ہے، جملہ ضائع نہ جانے پائے۔ دین پہنچانے کے لیے سرور کونین آئے، دین بچانے کے لیے مولا حسین آئے، دین بچانے کے لیے مولا حسین آئے۔ عزیزان گرامی القدر، پہلوں کا اس لیے نہیں بچا، پہلوں کا اس لیے نہیں بچا کہ ان کے پاس حسین نہیں تھا۔ مصطفیٰ کا دین بچا اس لیے کہ مصطفیٰ کی گود میں حسین تھا۔ بڑا وہ جملہ ہے، مصطفیٰ کی گود میں حسین ہے۔ اچھا، کسی بندے کو پرکھنا ہونا،
کسی بندے کی جانچ پڑتال کرنی ہو، اصول کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، قانون کیا ہے، کسی بندے کو پرکھنا ہو تو ہمیشہ دو چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں. بولیے کتنی؟ تھوڑا تھوڑا بولیں ذرا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے یہ کھلتے کھلاتے چہروں کو آباد و شاد رکھے. تھوڑا تھوڑا بولیے کہ ذرا حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی. کتنی چیزیں؟ دو. بآواز بلند. یہ فرنٹ سیٹ والے بھی سارے احباب ذرا میرا ساتھ دیں گے. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک قبلہ علامہ صاحب، ایک اس کا حسب دیکھا جاتا ہے، ایک اس کا حسب دیکھا جاتا ہے، دوسرا اس کا نسب دیکھا جاتا ہے. دو چیزیں. کسی بندے کو پرکھنا ہو، آزمانا ہو، آزمائش لینی ہو، نباہ کرنا ہو تو دو چیزوں میں ججمنٹ کی جاتی ہے. ایک نسب، دوسرا حسب. بولیے کیا؟ ایک نسب، دوسرا حسب. اچھا، بعض اوقات کسی کا نسب بلند ہوتا ہے، حسب پست ہوتا ہے، اور کبھی کبھار حسب بلند ہوتا ہے، نسب پست ہوتا ہے. کبھی نسب بلند، کبھی حسب بلند. میں قرآن سے مثال نہ پیش کر دوں. آدم کا بیٹا قابیل، بولیے کیا؟ آدم کا بیٹا قابیل، نسب اتنا بلند ہے، نسب اتنا بلند ہے کہ وہ نبی کا بیٹا ہے. توجہ ہے جی؟ نسب اتنا بلند ہے کہ وہ نبی کا بیٹا ہے، لیکن حسب اتنا پست ہے کہ وہ قاتل ٹھہرا. حسب اتنا پست کہ وہ قاتل ٹھہرا. میں ایک مثال اور دے دیتا ہوں. کنعان بن نوح، نوح کا بیٹا کنعان، نسب کتنا بلند ہے کہ وہ نبی کا بیٹا ہے. نسب کتنا بلند ہے کہ وہ نبی کا بیٹا ہے، اور حسب کتنا پست ہے کہ وہ کافر ٹھہرا. نبی نوح نے کہا مولا اسے کشتی میں سوار ہونے کی اجازت دے دے. فرمایا نہیں، یہ کافر ہے. رب نے کیا فرمایا؟ یہ کافر ہے، اسے بھول جاؤ، یہ کافر ہے. حسب کتنا پست ہے کہ وہ کافر ٹھہرا. اچھا، کبھی کبھار حسب بلند ہوتا ہے، کبھی کبھار نسب بلند ہوتا ہے. کبھی حسب بلند، کبھی نسب بلند، اور بعض اوقات حسب اتنا بلند ہوتا ہے، نسب کا کوئی پتہ نہیں کہ نسب کیا ہے، لیکن حسب اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ فتح مکہ کے دن سارے سردار نیچے کھڑے ہیں. آقا نے فرمایا بلال، جی آقا. بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو اور اذان پڑھو. نسب کیا ہے کوئی پتہ نہیں، حسب کیا ہے کہ آج کعبے کی چھت بلال کے قدموں کے نیچے ہے، بلال کعبے کے اوپر کھڑا ہے. کبھی حسب بلند، کبھی نسب بلند. اب اگر آپ حسب اور نسب کا قاعدہ سمجھ گئے ہوں، سمجھ گئے ہیں حسب کیا ہے اور نسب کیا ہے، سمجھ گئے ہیں؟ ذرا بولیے نا تھوڑا سا. اب اگر آپ حسب اور نسب سمجھ گئے ہوں تو آئیے نا ذرا اسی حسب اور نسب کے آئینے میں ذرا قرین کربلا کو دیکھتے ہیں. آؤ نا ذرا تاجدار کربلا کا نسب دیکھتے ہیں کہ تاجدار کربلا کا نسب کتنا بلند ہے اور تاجدار کربلا کا حسب کتنا بلند ہے. معزز سامعین، اب آئیں ذرا حسین کا نسب دیکھتے ہیں کہ حسین کا نسب کتنا بلند ہے. یہ فیصلے ازل سے ہو چکے تھے، یہ فیصلے ازل سے ہو چکے تھے کہ دلہن اگر مصطفیٰ کے گھر سے ہوگی تو دلہا پھر کبریا کے گھر سے ہوگا. دلہن اگر مصطفیٰ کے گھر میں ہو تو دلہا پھر کبریا کے گھر سے ہوگا. اب سمجھ آئی کہ اللہ نے علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا ہے. اب سمجھ آئی کہ اللہ نے علی کو کعبے میں کیوں پیدا فرمایا ہے.
قرآن کا اصول ہے، علماء بیٹھے ہیں میں ان سے تائید لوں گا، قرآن کا اصول ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہے۔ قبلہ ایسے ہی ہے، مرد عورت پر، قبلہ شاہ جی، قبلہ شہزاد صاحب تائید لوں گا، اہل علم احباب بیٹھے ہیں، مرد عورت پر حاکم ہے۔ تو اللہ خالق کائنات رب یہ جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا زہرا کا علی سے نکاح ہوگا، اگر کبھی زہرا ناز میں آ کر، اگر کبھی زہرا ناز میں آ کر یہ کہہ دے کہ علی مجھے دیکھ میں مصطفیٰ کے گھر میں آئی ہوں، تو علی چپ نہ رہنا، سینہ تان کے کہنا زہرا اگر تو مصطفیٰ کے گھر میں آئی ہے تو میں علی خدا کے گھر میں آیا ہوں۔ چپ نہ رہنا، چپ نہ رہنا، سینہ تان کر کہنا۔ یار ذرا دیکھیں تو صحیح نا، حسین کا کھیلنا تو دیکھیں، حسین کا کھیلنا تو دیکھیں، کبھی زہرا کی گود میں، ہائے ہائے ہائے، جملوں کا لطف لیں، گہرائی تک سمجھیں، سمجھ آ جائے پھر بولیے گا۔ حسین کا کھیلنا تو دیکھیے، کبھی زہرا کی گود میں، زہرا کی گود سے نکلے تو علی المرتضیٰ کی گود میں، علی کی گود میں کھیلتے کھیلتے نکلے تو نبی کی گود میں، کبھی زہرا کی گود میں، کبھی علی کی گود میں، کبھی مصطفیٰ کی گود میں۔ تو مجھے پھر یہ کہنے کا حق ہے نا کہ ارے نادان، جس حسین کے کھیلنے کی بلندی سمجھ میں نہیں آتی، اس حسین کے کربلا میں سجدے کی بلندی، اس حسین کے میدان کربلا کے اندر سجدے کی بلندی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یہ حسین کا نسب ہے۔ بولیے کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ کون زہرا؟ کون زہرا؟ بابا نبیوں کا سردار، توجہ ہے، بابا نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، خود جنتی عورتوں کی سردار، خود جنتی عورتوں کی سردار، بیٹے جنتی جوانوں کے سردار۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں مصطفیٰ کی، جملہ ضائع نہ جانے دیجئے گا۔ کون زہرا؟ بابا نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، خود جنتی عورتوں کی سردار، بیٹے جنتی جوانوں کے سردار۔ تو پھر میں قبلہ شاہ جی یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں کہ ارے سرداری جس کا طواف کرے، قبلہ سرداری جس کا طواف کرے، اس مطاف کو فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ سرداری جس کا طواف کرے، اس مطاف کو فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ حسین کا نسب ہے۔ بولیے کیا؟ یہ حسین کا نسب ہے۔ فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس حدیث پاک کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ لوگوں، مردوں میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، عورتوں میں فاطمۃ الزہرا جیسا کوئی نہیں۔ مردوں میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں اور عورتوں میں فاطمۃ الزہرا جیسا کوئی نہیں۔ یہ حسین کا نسب ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیے، حسین کا نسب ہے۔ اچھا، حسین کے نسب میں ایک جملہ، ایک روایت اور عرض کر دوں۔ کائنات میں، قبلہ علامہ صاحب، کائنات میں بڑی بڑی بیبیاں بطول ہوئی ہیں۔ کائنات میں قبلہ شاہ جی
بڑی بڑی بیویاں بطول ہوئی ہیں۔ میں نے 3 کے متعلق قرآن میں پڑھا ہے۔ کتنے؟ 3 بیویوں کے متعلق میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ یہ بطول ہیں۔ اچھا، بطول کا معنی کیا ہے؟ بطول کہتے کس کو ہے؟ بطول اس عورت کو کہتے ہیں جس کے قریب کبھی غلاظت نہ آئے، اسے بطول کہتے ہیں۔ جس کے قریب کبھی غلاظت، گندگی نہ آئے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے نا ذرا باجماعت بولیں، اسے بطول کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا مریم بطول ہے۔ قرآن نے کہا مریم بطول ہے۔ مانا حکم قرآن ہے، مانا مریم کا کون سا شوہر ہے؟ مانا قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن نے کہا مریم بطول، مریم کا کون سا شوہر ہے؟ قرآن نے کہا جنت کی حور بطول، حور کا کون سا شوہر ہے؟ توجہ ہے، توجہ ہے۔ قرآن نے کہا مریم بطول، قرآن نے کہا جنت کی حور بطول۔ نہ مریم کا شوہر تھا نہ حور کا شوہر تھا۔ دل پہ جملہ لکھنا، کمال تو یہ ہے نا علی جیسا شوہر بھی ہے، فاطمہ پھر بھی بطول ہے۔ علی جیسا شوہر بھی ہے، فاطمہ پھر بھی بطول ہے۔ اور کتنی بڑی بطول ہے، کتنی بڑی بطول ہے۔ اس سے بڑا جملہ میری ڈکشنری میں نہیں، سیدہ پاک کی بارگاہ کے لیے اس سے بڑا جملہ نہیں۔ کتنی بڑی بطول ہے، جس کے 3 بچے بھی ہوں اور ایک نماز بھی قضا نہ ہو، اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ کتنی بڑی بطول ہے، اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ یہ حسین کا، بولیے کیا یہ حسین کا نسب ہے؟ کوئی جوڑ نہیں اس بی بی کا کائنات کے اندر، کوئی جوڑ نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا اس پوری کائنات کے اندر کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اور پھر مجھے یہ جملہ کہنے پر حق ہے کہ جس کا کائنات کے اندر، جس کا کائنات کے اندر کوئی جوڑ نہ ہو، اسی کے جوڑ کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ کائنات میں جس بی بی کا کوئی جوڑ نہ ہو، اسی کے جوڑ کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ یہ حسین کا نسب ہے۔ زہرا کی گود سے نکلے تو علی المرتضیٰ کی گود میں۔ کون علی؟ آئے تو خدا کے گھر میں، گئے تو خدا کے گھر سے۔ اب اگر 13 رجب ہوتا تو میں بتاتا کہ آئے کیسے تھے۔ اب اگر رجب ہوتا، جشن ہوتا مولا علی کا، تو پھر میں بتاتا کہ علی کعبے میں آئے کیسے تھے۔ آئے تو خدا کے گھر میں، گئے تو خدا کے گھر سے، بس گھر سے گھر کے فاصلے تک کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ گھر سے گھر تک کے فاصلے کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی القدر، کون علی؟ پیدا ہوئے تو کعبے کے اندر۔ اچھا، ہمارا معاشرہ ہے، جس سوسائٹی میں ہم سانس لیتے ہیں، جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بچہ پیدا ہوا، وہ آہستہ آہستہ جوانی کے دور میں داخل ہوا، پڑھایا لکھایا، پڑھانے لکھانے کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے جی کہ اب اس کو اچھی نوکری مل جائے۔ نوکری کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے اب اس کی اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ شادی ہو جانے کے بعد بال بچے دار ہو گیا، اب اس نے اپنی اولادوں کی تربیت کی، ان کے حقوق، ان کے فرائض پورے کیے۔ اب وہ بوڑھا ہو گیا، اس پر بڑھاپا آ گیا۔ اب اگر آپ اس شخص سے پوچھیں نا کہ بابا جی ساری زندگی آپ نے گزار لی، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کے تمام مراحل آپ نے طے کر لیے،
اب ذرا بتائیے حسرت کیا ہے، آخری تمنا کیا ہے، آپ کی آخری جستجو کیا ہے؟ اب وہ لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ میری طرف دیکھیے گا، کپ کپاتے تھر تھراتے ہاتھ اٹھا کر وہ بابا جی یوں آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھائیں گے اور وہ کہیں گے اب اگر مجھے میرا مالک اپنا گھر دکھا دینا۔ زندگی کی انتہا یہاں پر ہوتی ہے کہ تمام فرائض حقوق سے فارغ ہونے کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ اب اگر مجھے میرا مالک اپنا گھر دکھا دینا تو بس زندگی سنور جائے گی۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ ارے نادان، تیری انتہا کا نام کعبہ ہے، علی کی ابتدا کا نام کعبہ ہے۔ ابھی تو حسین کے نسب میں ابو طالب بھی آتے ہیں، ابھی تو حسین کے نسب میں ابو طالب بھی آتے ہیں، پھر کبھی زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی۔ یہ حسین کا نسب ہے، بولیے کیا ہے؟ یہ حسین کا نسب ہے۔ عزیزان گرامی القدر، رب کعبہ کی عزت کی قسم، جتنے ناز مصطفیٰ نے حسین کے اٹھائے ہیں اتنے ناز کبھی کسی کے نہیں اٹھائے۔ جتنے ناز مصطفیٰ نے مولا حسین کے اٹھائے ہیں اتنے ناز کائنات کے لجپال نبی نے اور کسی کے نہیں اٹھائے۔ بلکہ میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ کائنات کے اندر اتنے ناز کسی نے کسی کے بھی نہیں اٹھائے جتنے مصطفیٰ نے حسین کے اٹھائے، جتنے مصطفیٰ نے حسین کے ناز اٹھائے ہیں۔ عزیزان گرامی القدر، ناز جتنے زیادہ تھے امتحان بھی اتنا ہی بڑا تھا، آزمائش بھی اتنی ہی بڑی تھی، آزمائش بھی اتنی ہی بڑی تھی۔ اچھا، سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3 میں وہاں سے ایک استدلال لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا اپنے انبیاء کا، اپنے مقربین کا امتحان لینے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ بولیے کیا ہے؟ ایک خاص طریقہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے ایک خاص طریقہ کار کے ساتھ۔ قرآن کی آیت گواہ ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ رب کے امتحان لینے کا طریقہ ہے۔ اللہ اپنے مقرب بندوں سے امتحان لیتا ہے، کبھی خوف دے کر، کبھی مال لے کر، کبھی مال دے کر۔ اللہ اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے، کبھی اولاد دے کر، کبھی اولاد لے کر۔ اللہ اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے، کبھی جان دے کر، کبھی جان لے کر۔ اللہ اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے، کبھی بھوک دے کر، کبھی پیاس دے کر۔ میں قرآن سے مثال پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ نے اپنے مقرب بندے ابراہیم کا امتحان لیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا تو کسی ایک پہلو کے اندر لیا۔ مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینکوایا، ایک پہلو میں اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ سیدنا اسماعیل کی باری آئی، اللہ نے اسماعیل کا امتحان لیا تو کسی ایک پہلو میں لیا، گلے پر چھری چلوائی۔ اللہ نے حضرت ایوب سے امتحان لیا، ایک پہلو میں لیا، انہیں بیماری عطا کی۔ اللہ نے حضرت یعقوب کا امتحان لیا تو اولاد کی جدائی دے کر یوسف کی جدائی میں امتحان لیا۔ اللہ نے یوسف سے امتحان لیا تو وطن سے دوری دے کر وہ امتحان لیا، آزمائش لی۔ کسی ایک پہلو میں، کسی ایک چیز میں
لیکن میرے سننے والے معزز سامعین، آپ کی سماعتوں کو سلام ہے، جتنی محبت سے آپ نے سنا ہے اب سنیے گا ذرا۔ ادھر 10 محرم الحرام کا دن ہے، میدان کربلا ہے، زہرا کا لال ہے، اللہ نے سارے پیپر اکٹھے کر کے ایک ہی دن میں لے لیے، سارے پیپر اکٹھے کر کے، سارے پیپر اکٹھے کر کے ایک ہی دن میں لے لیے۔ اب دیکھ، بھوک ہے تو کربلا میں ہے، پیاس ہے تو کربلا میں ہے، بیماری ہے تو کربلا میں ہے، وطن سے دوری ہے تو کربلا میں ہے، دشمن ہے تو کربلا میں ہے، جان کے دشمن ہیں تو کربلا میں ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ 10 محرم کے دن اس نے امتحان لینے کی حد کر دی، حسین نے امتحان دینے کی حد کر دی۔ اللہ اللہ نے امتحان لینے کی حد کر دی، حسین نے امتحان دینے کی حد کر دی۔ میرے معزز سامعین، ایک چینی مورخ ہے، غیر مسلم ہے، اسلام کے ساتھ اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، اس نے چین کی تاریخ لکھی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کربلا کے اندر حسین کے کتنے دشمن تھے، تم جانتے ہی نہیں کہ کربلا میں حسین کے دشمن کتنے تھے۔ وہ لکھتا ہے کہ 9 دشمن تھے کربلا میں حسین کے۔ کتنے؟ بولیے کتنے؟ 9 دشمن تھے کربلا میں امام حسین کے۔ وہ لکھتا ہے کہ تینوں اطراف سے یزیدی فوج تھی، تینوں اطراف سے، ایک روایت کے مطابق 18,000 کا لشکر، ایک روایت کے مطابق 30,000 کا لشکر، ایک روایت کے مطابق 1,00,000 کا لشکر۔ الغرض جتنا بھی ہو، ذرا یہ تو دیکھیے کہ مد مقابل لشکر کی تعداد کتنی ہے، صرف 72 بندوں کو مارنا ہو تو کتنے بندے چاہیے جی؟ 72 ملٹیپلائی کر لیں، 72 اور ڈال لیں، پر 18,000 کا لشکر تو دیکھیے، یزید کی گھبراہٹ تو دیکھ، 72 کے مقابلے میں 18,000 کا لشکر بھیج رہا ہے۔ یہ یزید کی گھبراہٹ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ وہ لکھتا ہے کہ تینوں اطراف سے یزیدی فوج تھی جو حسین کی دشمن تھی۔ چوتھا دشمن عرب کا صحرا تھا، 5واں دشمن سورج کی تپش تھی، 6واں دشمن وطن سے دوری تھی، 7واں دشمن بھوک تھی، 8واں دشمن بیماری تھی، 9واں دشمن پیاس تھی۔ لیکن قربان جائے مولا حسین کی استقامت پر، ان 9 دشمنوں کے درمیان میرا امام نہ کبھی ڈرا ہے نہ کبھی جھکا ہے، استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹا بھی ہے، کھڑا بھی ہے ان 9 دشمنوں کے درمیان۔ اور پیغام کیا دیا کہ لا الہ کے پڑھنے والوں، اس لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ کے پڑھنے والوں اس لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گر لٹ گیا شبیر کا۔ اللہ اکبر! اتنی عظیم قربانی دے کر میں صرف، میرے پاس ابھی میرے دامن وقت میں 10 منٹ باقی ہیں، میں انشاءاللہ اس سے پہلے اپنی گفتگو کو کلوز کر دوں گا۔ میں صرف میدان کربلا میں ظالموں کے نہتے سامنے جو کھڑے مظلوم تھے، ان میں سے صرف میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ امام علی مقام کا ایک بیٹا ہے شہزادہ علی اکبر، کیا نام ہے؟ علی اکبر، کیا نام ہے؟ 19 سال آپ کی عمر مبارک تھی جب سارے سپاہی شہید ہو گئے،
اب اہل بیت نبوت کی جب باری آئی نا، امام علی مقام نے زرہ پہنی، تلوار نکالی، کربلا جانے لگے میدان میں۔ جوان سالہ علی اکبر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بابا جان آپ نے ابھی میدان میں نہیں جانا، آپ کا جوان بیٹا موجود ہے، جوان بیٹے کی موجودگی میں بوڑھا باپ کیسے جا سکتا ہے میدان کے اندر؟ امام نے فرمایا علی اکبر شہادت ہے، سامنے موت ہے، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ علی اکبر میں نے اپنے سارے رفقا کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے، تمہیں جانے کی اجازت میں نہیں دے سکتا، لیکن اصرار کیا شہزادہ علی وقار نے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر۔ اصرار کے بعد مولا حسین نے اجازت دے دی، اپنے ہاتھ سے دستار سر پہ پہنائی، ہاتھ میں تلوار پکڑائی، گھوڑے کی زین پر سوار کیا، شہزادہ علی اکبر کو رخصت کیا اور چند قدم پیچھے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب چلتے چلتے علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بابا جان پیچھے آ رہے ہیں، تو آپ واپس پلٹ آئے۔ آپ نے کہا بابا صبح سے لے کر اس وقت تک آپ نے بے شمار سپاہیوں کو بھیجا ہے، لیکن کسی کو بھی بیچتے ہوئے انداز یہ نہیں تھا، بابا مجھے بیچتے ہوئے میرے پیچھے آپ کیوں چل پڑے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ علی اکبر اگر تم باپ ہوتے نا تو پھر تمہیں پتہ چلتا کہ آج حسین تمہارے پیچھے کیوں چل کر آ رہا ہے، اگر تم باپ ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا۔ علی اکبر میں باپ ہوں، یہ تمہاری محبت ہے، تمہیں میں آخری دیدار کے لیے رخصت کرنے کے لیے پیچھے چل کر آ رہا ہوں۔ الغرض شہزادہ علی اکبر میدان میں جاتے ہیں، لشکر کے سامنے آپ جہاد کرتے ہیں، کئی یزیدیوں کو آپ واصل جہنم کرنے کے بعد حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی زبان اقدس سوکھ جاتی ہے، پیاس کی شدت کے ساتھ آپ واپس آتے ہیں۔ یا ابتاہ العطش، اے میرے بابا پیاس کی شدت سے نڈھال ہو رہا ہوں، ایک بوند بھی اگر پانی کی مل جائے نا تو یزیدی لشکر پر قہر بن کر نازل ہو جاؤں گا۔ کہا بیٹے پانی تو نہیں ہے، میں اپنی زبان تمہیں چسوا دیتا ہوں۔ مولا نے اپنی زبان اپنے شہزادے کو چسوائی تو زبان کی کیفیت یہ تھی کہ علی اکبر فرماتے ہیں کہ بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ سوکھی پڑی ہے۔ الغرض اجازت لے کر پھر جب آپ میدان میں جاتے ہیں، اب چاروں اطراف سے یزیدی آپ پر حملہ کرتے ہیں، کوئی آپ کو تیر مارتا ہے، کوئی تلوار کا زخم دیتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی پھل مارتا ہے۔ ایک ظالم نے تو حد کر دی ظلم کی، ایک برچھی ایسی پیوست کی علی اکبر کے سینے کو چیرتی ہوئی علی اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے اور کہا یا ابتاہ المدد، اے میرے بابا حسین میری مدد کو آئیے۔ سامعین مکرم، اب جب امام علی مقام امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر کو اٹھانے کے لیے آتے ہیں نا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 56 سال 5 مہینے 5 دن تھی۔ کتنی؟ 56 سال 5 مہینے اور 5 دن تھی، اور سر کا اور داڑھی کا کوئی بال ابھی سفید نہیں تھا۔ سننے والوں آنکھوں کا وضو کر لو، بس آخری جملے ہیں، طہارت مل جائے گی، آنکھوں کی پاکیزگی مل جائے گی۔ جب امام علی مقام نے اپنے شہزادے کو اپنی گود میں رکھا نا تو سینے سے اس برچھی کو نکالا باہر تو خون کا جو فوارہ چھوٹا، اس فوارے کو دیکھ کر امام علی مقام کو اتنا صدمہ پہنچا، اتنا دکھ پہنچا کہ امام علی مقام کے سر کے اور داڑھی کے بالوں میں سے کوئی بال بھی کالا باقی نہ بچا، ساری داڑھی کے بال اور سارے بال سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ یوں شہادتیں آپ نے پیش کی، یوں آپ نے ایک ایک کر کے اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کروایا، پر نانا کے دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دی، نماز کو بقا بخش دی۔ پیغام کیا ہے؟ آج کی اس نشست کا پیغام سن لیجئے۔
امام عالی مقام اگر چاہتے تو مدینۃ الرسول میں ہی رہتے، جنت کی سند تو پہلے سے آپ کو مل چکی تھی، اگر وہ چاہتے تو نہ جاتے، پر آپ گئے۔ کیوں گئے؟ آپ نے راہ رخصت کو چھوڑ کر راہ عزیمت کو اپنایا ہے۔ آپ نے کیوں اپنایا ہے؟ اس لیے کہ امت کو تعلیم مل جائے، امت کو آگاہی مل جائے، امت کو شعور مل جائے، امت کی اخلاقی تربیت ہو جائے، امت کے اندر معاشرے کو مایوسی سے نکال کر امید کی ایک کرن مل جائے، باطل کے سامنے جھکنا امت نہ سیکھے بلکہ حق کے ساتھ مل جانا امت سیکھ لے۔ اسی امت کی تعلیم کے لیے، اسی حسینی مشن کے پرچار کے لیے حضور سیدی شیخ الاسلام کی طرف سے اور نظام المدارس پاکستان کی طرف سے 25,000 مراکز علم پوری دنیا کے اندر قائم کیے گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ امت کو آج پھر سے جو زوال کا امت شکار ہے، جو اخلاقی پستی کا امت جو شکار ہے، اولاد کی تربیت میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، ان کمیوں کو دور کیا جائے اور پھر سے مصطفیٰ کی امت کو اجاگر کیا جائے، پھر سے مصطفیٰ کی امت کے اندر وہ شعور اور بیداری شعور کی مہم کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے۔ اسی سلسلے کے اندر تاکہ معاشرے کو اخلاقی تربیت مل جائے، تاکہ معاشرے میں جمود کے بجائے تحرک پیدا ہو جائے، اس سلسلے کی ایک کڑی نظام المدارس پاکستان ہے۔ عزیز سامعین، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنواریے، اپنے بچوں کے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیجئے۔ اگر آج آپ نے اپنی اولادوں کو سیرت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کا درس نہ پڑھایا تو کل قیامت کے دن یہی اولادیں آقا کی بارگاہ میں آپ کا گریبان پکڑیں گی۔ پھر بتائیے نا وہاں پر آپ کیا جواب دیں گے؟ جب بیٹے سے پوچھا جائے گا تم نمازی کیوں نہیں، تم شرع شریعت کے پابند کیوں نہیں، بیٹا کہے گا مجھے میرے باپ نے یہ تعلیم ہی نہیں دی، مجھے میرے باپ نے یہ شعور اور یہ آگاہی ہی نہیں دی، میرے معاشرے کے اندر یہ چیزیں تھی ہی نہیں، تو میں کہاں سے سیکھتا؟ تو پھر بتائیے مجرم وہاں پر بیٹا ہوگا یا باپ؟ بولیے تو صحیح، کون ہوگا؟ اپنے بیٹوں کو انجینئر اور ڈاکٹر بنائیے، اچھی بات ہے، پر ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دین کا بھی طالب علم بنائیے، اپنے بچوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیجئے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی میں قبلہ سید احسان الباری صاحب اور حضرت علامہ استاذ العلماء جناب علامہ محمد اعجاز گولڈوی صاحب نے آپ کے اس مرکز کو، اس مسجد کو اور یہاں ملحقہ مدرسہ کو یہاں نظام المدارس پاکستان کے ساتھ ملحق کیا، اور انشاءاللہ العزیز ہفتہ وار علمی نشست بغیر کسی عمر قید کے، چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، ہفتے میں کوئی ایک دن آپ ان احباب کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کر لیجئے اور دین کے ماحول کو عام کیجئے، اپنی اولادوں کو مصطفیٰ کے نالین کے ساتھ جوڑنا سیکھیے۔ یہی پیغام منہاج القرآن کا ہے، یہی پیغام آج کی اس جامع مسجد میں ہے، یہی پیغام آپ کے خطیب صاحب کا ہے، یہی پیغام ہر باغیرت اور باشعور شہری کا ہے، یہی پیغام مصطفیٰ کے ہر امتی کا ہے کہ ہر گھر میں مصطفیٰ کے عاشق پیدا ہوں، ہر گھر میں مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ پیدا ہو جائیں۔ یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری بقا ہے، یہی ہماری بقا ہے۔ اللہ خالق کائنات کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے، اللہ خالق کائنات ہم سب کو دین متین پر استقامت عطا فرمائے، ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں مالک عمل کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔ آپ احباب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ، آپ نے پورا 1 گھنٹہ سماعت کیا اور آپ نے بڑی محبت کے ساتھ سنا۔ اللہ رب العزت جو پیغام ہم نے آپ احباب کے سامنے پہنچایا، اس پیغام پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔ جزاکم اللہ الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔